بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ملک ہیں اور دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں۔ دنیا کی بیشتر آبادی جو قریب قریب ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمینیں دی ہیں، بہتے دریا بخشے ہیں، ہمیں معدنیات سے مالا مال کیا ہے، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ اتنے وسائل سے مالا مال امت مسلمہ، اور آج جس تنگ دستی، جس زبونحالی، جس پستی، جس ذلت، جس نکبت اور جس رسوائی کا ہمیں سامنا ہے، تو یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہمارے اوپر اگر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے۔ ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک بیٹی کی بات ہوئی، ناہید نے دیبل کے ساحل پہ حجاج کو پکارا، وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے کوندا۔ اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں، ہے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا؟ برما میں کیا کچھ ہوا، فلسطین کے روتے بلکتے بچے پوری امت کو پکار رہے ہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں، ان کے کان نہیں سنتے؟ آج شام میں لٹتی ہوئی انسانیت، روتے بلکتے ہوئے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے۔ آج ان کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا ہی نہیں۔ تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے۔ آج حکمرانوں کے چونچلے، ان کے انداز، ان کے طرز زندگی، اور دوسری جانب روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے۔ کیا یہ وقت بھی سمت پہ آنا تھا؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو ہم یہ سزا کاٹیں گے۔ آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہمارا من بھی روشن ہو اور زندگی بھی جنت بن جائے، زندگی بھی نور نور ہو جائے۔ اور آج ہمارے گھروں میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے اوپر طاق پہ رکھ دیا۔ کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑ کر کے پھر وہاں خوشبو لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتا تھا۔ آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے۔ کبھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی۔ پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جو ہے وہ کچھ کر دیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں ہے، پھر بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار کی بارش ہوتی تمہارے گھروں کے اندر، اور پھر کیا ہوتا ہے، بھاگتے عاملوں کے پاس، اور عامل کہے گا کہ تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے، تو پھر اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ تو چل جانے تھے۔ پھر مریض بن جاتا ہے ذہنی، اور جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا، اس کو پھر اس بابے کی، اس عمل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گنوانا پڑتا ہے۔ اور روز آئے دن اخباروں کے اندر ایسے جعلی عملوں کی کہانیاں چھپتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کیسی کیسی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہوا کہ ان کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا۔ اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا، قرآن روشنی دیتا، قرآن برکت اتارتا، قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا، رحمتوں کے فرشتے اترتے، گھروں میں چراغاں ہوتا، اندر کے روگ مٹتے، بیماریاں ختم ہوتی، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہو جاتا۔ اس کتاب سے دوری کا نتیجہ ہوا
کہ آج ہم رسوا ہو گئے۔ جو اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے، اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، غفلت ایسی طاری ہوئی، سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا۔ دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا، بھول گئے۔ میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی، رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں۔ ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں۔ سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں۔ آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں۔ انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا۔ جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے، انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی۔ اور مجھے بتاؤ، جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدے رانا رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیض کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا، تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے۔ قد رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو، جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نسب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مسند پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں۔ کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا ہے، اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا، اور یہ بھاگا پھر رہا ہے دنیا کے اندر۔ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا۔ کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا، کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں، میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔